اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہماری 3 نشستیں ہوں گی۔ پہلی نشست کے اندر میں نے اصولی جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی تھیں، اور آج ہماری تیسری نشست ہے۔ دوسری نشست کے اندر وہ جو حدیث پاک ثاقب رضا صاحب نے پڑھی تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور آج تیسری نشست ہے وما هو علی الغیب بدنین کے متعلق اس عالم دین کے جو الفاظ تھے اس کی وضاحت میں کروں گا، اور 5 روایات یا 6 ہیں یہ میرے پاس موجود ہیں۔ ایک بخاری شریف کی ہے اور باقی جو 4 یا 5 روایات ہیں یہ مسلم شریف کی ہیں۔ یہ میں آپ کو صرف پڑھ کے سناتا ہوں، متن جس کو آپ ٹیکسٹ کہتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی روایت میرے پاس جو ہے یہ کتاب الفتن کی ہے، یہ مسلم شریف کتاب الفتن ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2770 یعنی 2770، اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ ہیں حضرت عمرو بن احطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت یہاں پر جس وقت جلسہ ہوا تھا میلاد شریف کا یہ میں نے آپ کو سنائی تھی، میں آپ کو پھر آج سناتا ہوں، یہ آپ نے بڑے توجہ کے ساتھ آپ نے سننی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعنی حضرت عمرو بن احطب فرماتے ہیں قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الفجر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، وصعد المنبر فخطبنا حتی حضرت الظہر۔ فرماتے ہیں حضور نے صبح کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر شریف کے اوپر بیٹھ گئے اور حضور نے ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر حاضر ہو گئی، یعنی ظہر کا وقت ہو گیا۔ فنزل فصلی، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیچے آئے، ممبر سے نیچے آئے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی۔ ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت العصر، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر کے اوپر سوار ہوئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے پھر خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر حاضر ہو گئی، پھر عصر کے لیے نیچے اترے۔ ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، پھر اس طرح ہوا کہ یہی یعنی الفاظ کا مفہوم یہی ہے کہ پھر مغرب تک حضور نے ہمیں خطبہ دیا، مغرب تک حضور نے ہمیں خطبہ دیا۔ تو فرماتے ہیں فَأَخْبَرْنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ قَائِنٌ، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی ہمیں محمد مصطفیٰ نے بتا دیا، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی حضور محمد مصطفیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں سے زیادہ عالم وہی ہے کہ جس نے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھا ہے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ آگے بڑھیے، دوسری روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ روایت ہے، یہ بھی ہاں بالکل یہ بھی کتاب الفتن سے ہی ہے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشرف علی اتم من اطام المدینۃ، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے کے اوپر چڑھے۔ ثم قال هل ترون ما ارى، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر قلعے کے اوپر سوار ہو کر یعنی اوپر جا کر آپ فرمانے لگے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، وہ جو میں دیکھ رہا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گھروں کے اندر، میں تمہارے گھروں کی جگہوں میں ایسے فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے کے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے اور اپنے صحابہ سے فرمانے لگے کیا میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، فرمایا میں تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے گھروں کی جگہوں کے اندر میں فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس طرح، یعنی اتنی کثرت سے ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آنے والے حالات کے متعلق ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی دلیل ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علوم غیبیہ کے متعلق۔ آگے بڑھیے، یہ کتاب القدر ہے بخاری شریف کی، بخاری شریف کی کتاب القدر ہے۔ اس حدیث پاک کے جو راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال لقد خطبنا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبۃ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں خطبہ دیا، ما ترک فیہا شیئا الا قیام الساعۃ الا ذکرہ، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا
تو قیامت تک ہونے والی کسی چیز کا بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑا، ابتدا سے لے کر انتہا تک، قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ ہمیں بتا دیا۔ اللہ اکبر، علمہ من علمہ و جاہلہ من جاہلہ، فرماتے ہیں جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو لا علم رہا وہ لا علم رہا۔ ان کنت لأری الشیء قد نسیت فأعرف ما یعرف الرجل اذا غاب عنہ فرآہ فعرفہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ یعنی جس کو بھولنا تھا وہ تو بھول گیا، فرماتے ہیں پھر میں کوئی چیز اگر دیکھ لیتا ہے، دیکھیں نا بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چیز ذہن سے اتر جاتی ہے، تو فرماتے ہیں اگر میں کسی چیز کو دیکھ لیتا جس کو میں بھول گیا ہوتا، تو میں اسے ایسے پہچانتا جس طرح کہ ایک شخص کسی کو پہچانتا ہے، جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ سامنے آتا ہے تو بندہ پہچان لیتا ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ ایسے میں پہچان لیا کرتا تھا۔ یہ کتنی روایت ہو گئیں؟ یہ روایت ہو گئیں 3، یہ روایت 3 ہو گئیں۔ اب اس طرح کرتے ہیں کہ چونکہ عصر کی نماز کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے بعد 2 روایات جو باقی رہتی ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔